نے اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کیے ہیں۔ جو پہلا ڈرون ہے ایران کا، اس کا نام ہے شہید 136۔ اس کی جو رینج 2000 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتا ہے اپنے اینیمی کو، اور یہ کاماکازی ڈرون ہے، اور یہ آلریڈی اسرائیل کے خلاف اس نے استعمال کیے ہیں، اس سال پچھلے سال بھی استعمال کیے تھے، اور یہ آلریڈی روس استعمال کر رہا ہے رشیا یوکرین وار میں۔ اچھا، میں بتاؤں کہ آپ کو کہ یہ اس ڈرون کی اہمیت کیا ہے، اور یہ ڈرون جو ہے وہ کیسے اٹیک کرتا ہے۔ دیکھیے، شہید 136 ڈرون جو ہے یہ ایک طرح سے ایک 2000 کلومیٹر کا یہ لانگ رینج ڈرون ہے، یعنی یہ اپنے دور والے ٹھکانے کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا اپریل کے مہینے میں ایک کشیدگی ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، جب اسرائیل نے شام کے اندر جو ایران کی ایمبیسی ہے اس پہ حملہ کیا تھا، اور ایران کے ڈپلومیٹس جو تھے وہ ان کو شہید کیا تھا۔ پھر ایران نے رسپانس کر کے بہت سارے کروز میزائلس اور ڈرون جو تھے وہ بھیجے تھے اسرائیل کے اندر، جنہوں نے اسرائیل کو اٹیک کیا تھا۔ ان ڈرونز میں شہید ڈرونز بھی تھے، اور شہید ڈرونز نے بھی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا تھا اسرائیل کا۔ یہ ڈرونز ابھی روس بھی یوز کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کچھ فیکٹریز وہاں پہ بنا دی ہیں رشیا کے اندر ہی، جن فیکٹریز میں یہ ڈرونز بن رہے ہیں، اور شہید ڈرونز جو ہیں یہ روس استعمال کر رہا ہے اس ٹائم اگینسٹ یوکرین کے۔ تو یہ بات ہے، لیکن اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی، یہ کاماکازی ڈرون ہے۔ اب کاماکازی ڈرون ہوتا کیا ہے، یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے۔ کاماکازی جو ٹرم نکلی ہے، یہ نکلی ہے جب جو دوسری جنگ عظیم تھی جس میں جاپان اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں جاپان کے جو فوجی ہوتے تھے وہ جب جہاز اپنا فائٹر جیٹ اڑا رہے ہوتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اب ان کا فائٹر جیٹ جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہے، یا اس میں سے اسلحہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ جو اپنے فائٹر جیٹ جو تھا وہ مار دیتے تھے، اور وہ اسی میں بیٹھ کے خود بھی مر جاتے تھے، اور وہ مار دیا کرتے تھے دشمن کی یا تو شپ پہ، یا دشمن کی جو ہے وہ ایئر بیس پہ، یا دشمن کی جو ہے کوئی بھی چیز ہوتی تھی اس پہ وہ مار دیتے تھے، یا ٹینک پہ وہ گرا دیتے تھے اپنا جہاز، اور خود بھی اس میں بیٹھے رہتے تھے اور وہ بھی مر جاتے تھے۔ اس چیز کو کہتے تھے کاماکازی اسٹریٹجی، یعنی خود بھی مر جاؤ اور دشمن کو بھی مار دو تاکہ دونوں ہی مر جائیں۔ تو اس اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں، اس میں ڈرونز میں پہلی بات ہے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا۔ یہ ڈرونز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ان کو ایک کمپیوٹر کے تھرو ان کو ایک آپریشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ جانا ہے، اس جگہ پہ آپ نے جا کے اپنے آپ کو ہٹ کر دینا ہے۔ آپ نے میزائل نہیں پھینکنا، میزائل ہی پھینک سکتے ہیں یہ ڈرونز، لیکن آپ نے خود ہٹ ہونا ہے تاکہ نقصان زیادہ بڑا ہو۔ تو یہ ڈرونز جو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اسرائیل کی کوئی سائٹ ہے، ایران نے اس کے اندر پروگرامنگ کی ہے کہ آپ نے اس سائٹ کو ہٹ کرنا ہے، تو وہ ڈرون جو ہے وہ ہٹ کر دے گا، اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا اور اس سائٹ کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو یہ نئی طرح کے ڈرونز آنا شروع ہو گئے ہیں، لائٹرنگ میونیشنز والے ڈرونز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جو گر چکر لگاتے ہیں پھر وہ ہٹ کرتے ہیں۔ بھارت نے بھی حال ہی میں پاکستان کے خلاف وہی یوز کیے تھے۔ تو جو شہید ڈرونز ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں یہ کاماکازی ڈرونز ہوتے ہیں، ان کو کوئی نشانہ دے دیا جائے تو یہ اس کو ہٹ کر دیتے ہیں اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرونز ابھی اس لیے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ روس ان کو یوز کر رہا ہے۔ روس نے بھی حال ہی میں پچھلے 2 ہفتے میں جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں یوکرین میں، ان میں یہ کاماکازی شہید ڈرونز بھی ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو نشانہ ہوتا ہے بس اس کو ہٹ کر دیتے ہیں، وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور ڈرون تو ظاہری بات تباہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تباہ۔ اور دوسرا یہ ڈرونز بڑے سستے ہوتے ہیں، یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے، یہ تقریباً یہ 1 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں ڈالرز کے ہوتے ہیں، یا 2 لاکھ ڈالرز کے ہوتے ہیں میکسیمم، یہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان ڈرونز کو جو ہے وہ یوز ہے، اور ان ڈرونز کو بڑے کارآمد طریقے سے ممالک اب یوز بھی کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کے اگینسٹ۔ اور جو چھوٹی طاقتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی باغی ہوتے ہیں، یا جو آپ ایک اور کہہ سکتے ہیں کہ جو اسمال پاورز ہوتی ہیں، وہ یہ ڈرونز استعمال کرتی ہیں بڑی طاقتوں کے اگینسٹ، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے مفاد کو پورا کر سکیں اور اپنا بدلہ لے سکیں کسی طریقے سے۔ تو ایران نے یہ شہید ڈرونز بنائے ہیں، اور یہ بڑے کارآمد ڈرونز ہیں، ابھی رشیا ان کو استعمال کر رہا ہے یوکرین رشیا کی جنگ میں۔ تو یہ آلریڈی یوز کیے ہیں حال ہی میں ایران نے، اور 2024 میں بھی ایران نے اسرائیل کے اگینسٹ یہ استعمال کیے تھے، جس کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہوتی باغی ہیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے اگینسٹ، خاص طور پہ سعودی عرب کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ ایران کا جو دوسرا ڈرون ہے اس کا نام ہے مہاجر۔ اس ڈرون کا نام ہے مہاجر۔ اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی رینج صرف 200 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ہوتا ہے ڈرون یہ بیسیکلی سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ڈرون نے سرویلنس کرنی ہے ایک جگہ کی، تصویریں لینی ہے، امیجری لینی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن لینی ہے کہ اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس پہ حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ڈرونز جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیپیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ سرویلنس کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن لینا ہوتا ہے۔ پھر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ کو وہ جاتی ہے۔